ایران کو ایک فرق محسوس کرنا چاہیے اسرائیل اور امریکہ میں۔ امریکہ ایک دوسرا ملک ہے، اسرائیل ایک دوسرا ملک ہے، یعنی ایران کہتا ہے کہ اس کے تعلقات بے شک اگر امریکہ سے خراب بھی ہیں تب بھی وہ امریکہ کے ساتھ نیگوسیشن کر سکتا ہے۔ ایران کے لوگوں کے ساتھ وہ ایک طرح سے ایک پبلک ڈیبیٹ انہوں نے کریٹ کی ہے کہ اگر ہمارے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں تو ہم امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کر سکتے ہیں، امریکہ کو ایٹ لیسٹ ہم اپنے قریب لا سکتے ہیں، ہم نیگوسیشن ٹیبلز پہ آ سکتے ہیں۔ تو بے شک ہمارے اسرائیل کے ساتھ معاملات اگلے 10 یا 20 سال بھی خراب رہیں، لیکن ایٹ لیسٹ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ٹھیک ہونے چاہیے، جس سے امریکہ ہم پر رحم کرے یا امریکہ ہمارے کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو بہتر کرے، اور ہمارے اوپر سے جو پابندیاں ہیں، جو سینکشنز ہیں، جو اکنامک ہارڈ سینکشنز ہیں، ان کو ہٹائے، اور ہماری جو ایک طرح سے معیشت ہے اس کا جو پہیہ ہے وہ دوبارہ 2018 کی طرح آگے بڑھنا شروع ہو جائے اور چلنا شروع ہو جائے۔ یہ وجہ ہے کہ مسعود پزیشکین اور جو فارن منسٹر ہیں ایران کے، وہ اب اس ڈیبیٹ کو انکریج کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے میں ایک ڈفرنس رکھنا چاہیے، جس سے یہ دونوں ملکوں کے جو ہمارے تعلقات ہیں وہ ایک الگ الگ نوعیت کے رہیں۔ اب دیکھیے ایران کے تعلقات اسرائیل سے تو ٹھیک نہیں ہونے والے، کیونکہ ایران اور اسرائیل کی جو ایک معاملہ ہے وہ 1979 سے ہی معاملہ جو ہے وہ بہت خراب ہے، اور وہ ایک دوسرے کے اتنے خلاف ہیں کہ ایران اور تو وہ کہتا ہے کہ ڈیتھ ٹو اسرائیل، اور اسرائیل بھی کہتا ہے کہ ڈیتھ ٹو ایران، تو دونوں ایک دوسرے کے بہت خلاف ہیں۔ لیکن اگر ایران امریکہ کے ساتھ معاملات کو بہتر کر لیتا ہے سعودی عرب کی مدد سے یا قطر کی مدد سے یا کویت کی مدد سے، یا کوئی اور میڈیٹر تھرڈ پارٹی آ جاتی ہے بیچ میں، تو پھر ایران جو ہے وہ نیگوسیشن ٹیبل پہ آ سکتا ہے، امریکہ بھی آ سکتا ہے، اور ایران کو ایک طرح سے ایک نئی نیوکلیر ڈیل مل سکتی ہے، جو کہ نیوکلیر ڈیل 2.0 بھی ہو سکتی ہے۔ اور میرے خیال سے ٹرمپ بھی یہ چاہیں گے کسی طرح ایران جو ہے وہ کوئی نیوکلیر ڈیل پر آمادہ ہو، کوئی کسی طرح کی نیگوسیشنز ہوں، اور ایران بھی اپنا اسٹانس تھوڑا ڈھیلا رکھے تاکہ آنے والے وقت میں مڈل ایسٹ میں کسی بھی طرح کی جنگ نہ ہو۔ کیونکہ میں پھر کہتا ہوں، امریکہ مڈل ایسٹ میں کسی بھی طرح کی جنگ نہیں چاہتا، امریکہ چاہتا ہے کہ وہ چین پہ فوکس کر سکے، وہ چائنا کو آگے بڑھنے سے روک سکے، وہ چاہتا ہے امریکہ کہ مڈل ایسٹ میں مشرق وسطیٰ میں کسی بھی قسم کی کوئی لڑائی نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، تاکہ امریکہ اپنا فوکس چائنا پہ کر سکے اور چائنا کو اس جنگ سے روک سکے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے لیے مصیبت ایک تو ایران بنا ہوا ہے، اس وقت مڈل ایسٹ کا کرائسس بنا ہوا ہے مصیبت، اور دوسرا امریکہ کے لیے مصیبت جو ہے وہ بنا ہوا ہے یوکرین رشیا کی جو جنگ ہے۔ یہ دو بڑے پرابلمز امریکہ کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ ایک مسئلے سے تو امریکہ کی جان چھوٹ گئی ہے، ایران اور اسرائیل کے جو وہ سیز فائر ہوا ہے دونوں ملکوں کے درمیان، لیکن جو روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے، پیوٹن کے ساتھ ان کی بات بھی ہوئی پچھلے دنوں، پھر صدر ٹرمپ نے پیوٹن کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ بھی استعمال کیے کہ صدر پیوٹن باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو وہ رات کو یوکرین پہ حملہ کرتے ہیں، اور میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ یہ صدر ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ تھا، اور آج بھی صدر ٹرمپ نے یہی اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور پھر صدر ٹرمپ نے جو ہے وہ ہتھیار جو ہے ان کی سپلائی کا حکم دے دیا ہے، پیٹریٹ ڈیفنس میزائل بیٹریز، جس سے میزائل کروز میزائل اور جو فائٹرز کو روکنے کے لیے کارآمد ہوتے ہیں، ایئر ڈیفنس سسٹمز ہوتے ہیں، وہ انہوں نے یوکرین کو دے دی ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے ان کی کوشش تو یہی ہے کہ کسی طرح یوکرین رشیا کی جنگ بھی ختم ہو، لیکن ایٹ دا اینڈ وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ یوکرین کی جنگ ہارے، کیونکہ ایٹ لیسٹ وہ ہے تو امریکہ کے صدر، اور امریکہ دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے، اور وہ نہیں چاہے گا کوئی اور ملک اس کے ہوتے ہوئے اس جنگ کو جیت جائے۔ لیکن دوسری طرف ایران بھی اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ ایک نیو اسٹریٹجی کی طرف جا رہا ہے، وہ بھی اب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح کے ماڈرنائزیشن کی طرف جائیں اور دنیا کے ساتھ تعلقات کو اوپن کریں، بہتر کریں، خاص طور پہ جو عرب کنٹریز ہیں اور امریکہ ہے۔ اسرائیل کے تعلقات ایران سے بھی بہتر نہیں ہوں گے، یہ ورس ہی رہیں گے، لیکن امریکہ کے ساتھ اگر ایران کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایک ری اپروچمنٹ پہ چلا جاتا ہے تو شاید ایران کو آنے والے وقت میں جو ہے اکنامکلی فائدہ ہو، اور وہ اکنامکلی اور طاقتور ہونے کی کوشش کرے۔ آگے جو ہے وہ یہی دا واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے کہ ان این انٹرویو ود کنزرویٹو میڈیا پرسنالٹی ٹکر کارلسن published last week, Forrester's Pezeshkian accused Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu of planting the idea in an American mind that Iran was after a nuclear weapon, but emphasized that his country could very much easier resolve our differences and conflict with the United States through dialogue and talks. And in an open piece of the Financial Times, Arakjai said Iran and the US were on the curbs of a historical breakthrough before the Israeli strikes begin. اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ٹکر کارلسن جو ہے وہ پہلے فاکس نیوز میں تھے، اب وہ یوٹیوب پہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور بھی ڈفرینٹ نیوز میڈیا آؤٹلیٹس کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک بہت ہی اچھی اور بڑی میڈیا پرسنالٹی ہیں، اور ایک کنزرویٹو میڈیا پرسنالٹی کے وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ ٹکر کارلسن نے پچھلے ہفتے جو ہے وہ ایک انٹرویو لیا مسعود پزیشکین کا، جو ایران کے صدر ہیں۔ ایران کے صدر نے اس انٹرویو میں کہا کہ ہم اسرائیل جو ہے اسرائیل یہ چاہ رہا ہے، امریکہ کے دماغ میں یہ بات پیدا کرنا چاہ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر طاقت بننا چاہ رہا ہے، اور وہ ہمارے انٹرسٹ کے خلاف ہے۔ حالانکہ ایران یہ چاہتا ہے، یہ مسعود پزیشکین کے الفاظ ہیں جنہوں نے ٹکر کارلسن کو انٹرویو دیا ہے، وہ یہ